حي على الفلاح. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها. بہت اچھا لگتا ہے اس بات پر، بہت فخر ہوتا ہے ایسی مجالس پر کہ جہاں پر ہم چند لمحے بیٹھ کر اپنی اس دنیا کو یاد کریں جو ہماری آخری اور ہمیشہ والی زندگی ہے. بڑی خوش نصیبی ہے اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی بے شمار اس پر ہیں کہ لا یقد قوم یذکرون اللہ عز وجل. میں نہیں کہہ رہی ہوں، مستند حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کرنے کے لیے بے غرضی سے. مجالس تو بہت ہوتی ہیں، گیدرنگ بہت ہوتی ہے، مگر جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. لا یقد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت، اللہ تعالیٰ سکینت سکون. آج دنیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، بڑی سرگردہ ہے، مگر ہے نہیں تو سکون. کھانے کو نہیں کیا، پہننے کو نہیں کیا، بہت وافر مسئلہ ہے. مگر حقیقت میں جو دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ ہے سکینت، وہ ہے سکون. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی مجالس ہے وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہمارے اور آپ جیسے لوگ، میری بہنیں، ہم کسی کو یاد کریں تو ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو ضعیف، ہم تو ہیں ہی مانگنے والے، ہم تو ہیں ہی بھکاری. ہم کسی کو یاد کریں تو ایک بات ہے، مگر وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو رب کائنات ہے وہ یاد کریں. وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اور اللہ یاد کرتا ہے. بیٹھ جائے کریں جہاں بھی ہو، جہاں اللہ کے نام پر منعقد کی جاتی ہے وقت نکال کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم اس دنیا کی زمینی مجلس میں تمہیں یاد کرتے ہو اور میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرتا ہوں جو فی من عندہ، جو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بہرحال اور ہمارے پاس کہنے کی بات ہے، یہ سب باتیں کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس ہے کیا. جب بندہ کہیں جاتا ہے اس کا کنفرم ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہاں جو میرے لوگ ہوں گے، میرے عزیز و قارب ہوں گے، میری امی ہوں گی، میرے بھائی ہوں گے، میری بہنیں ہوں گی، میری بھانجیاں ہوں گی، تو وہ سوچتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. یہ محبت کا تقاضا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سوچتا ہے کہ کچھ تو لے لوں. بامبے جیسی جگہ پر دیکھتی ہوں کہ وہ جھوپڑوں میں رہنے والے بھی کچھ نہیں تو وہ کپڑوں میں سے 4 روپے نکال کے وہ بسکٹ کے پڑیاں بھی بنا لیتے ہیں کہ جاؤں گی تو بچے خالہ ماما نے کہہ کے آگے پیچھے آئیں گے تو لے کے جائیں گی. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم جب ایک جگہ جائیں گے ہم اپنی کفن میں کیا لے کے جائیں گے. ہمارے پاس کچھ ہے؟ ایسی محبت کریں. اللہ جو محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے. ایک ماں کے لیے بہت کچھ چلتے ہیں مگر ہم کیا لے کے جائیں گے میری بہنیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا لے کے جائیں گے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بے شمار شکر ادا کیا ہے تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مواقع لاتا ہے کہ تھوڑی سی کر کے زیادہ کمائی. سال میں پورا دیکھ لیجیے، ذوالحج کا عشرہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی سرزمین میں دیکھیے، وہاں نماز پڑھ کے دیکھیے، وہاں 2 رکعت پڑھیے، کتنا اماؤنٹ اس کا ہے، لاکھوں کا 50,000 دیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا اس سے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ابھی جو وہ آیت تلاوت کی کہ میرے بندے جب تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں غریب ہوں، بہت غریب ہوں. اللہ رب العزت. تو میری بہنیں بات یہ تھی کہ اللہ کا شکر کب جس کے رمضان کا تذکرہ کیا جائے اس مبارک ساعتوں کا سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے. تو کہ پتہ نہیں کون سی قبولیت پاکیزہ محفل ہے، دعا قبول ہو جائے. یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہ کے رسول کی
شعبان تو رمضان رجب تو چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان میں جو باقی دن ہے اس میں تو برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ جا رہے تھے، تو آپ نے وہ دروازے پر پہنچے تو اللہ کے رسول ان کو پہر کے ٹھہرا، علی ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیر میں جوتا پہن چکا تھا اور دوسرے میں پہننا باقی تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم موت کو کتنی دور سمجھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک پیر میں جوتا پہن چکا ہوں اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دوسرے میں پہن پاؤں گا یا نہیں۔ تو حضرت علی نے جواب تو دیا مگر پھر پلٹ کے آپ سے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول آپ کتنی دیر سمجھتے ہیں، آپ موت کو کتنی دور سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں پل کے جھکاتا ہوں نا تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں پل کو اٹھا پاؤں گا۔ تو رمضان تو ابھی تو ہے تو قریب، مگر کتنا قریب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو ہمیں پہنچا بھی دے اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور کبھی کبھی جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو اسے احساس نہیں ہوتا، اور دیکھیں کتنے لاکھوں ہزاروں لوگ تراویح کے ساتھ ساتھ صحت کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب روزے بھی رکھے، صدقے خیرات بھی کیے، نیکیاں بھی سمیٹی، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی پوری رپورٹوں کے ساتھ جا کر قبر میں سو گئے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو بھی ان سو جانے والوں میں شمار کر دیتا، ہمیں بھی دائمی نیند کے حوالے کر دیتا، کبھی نہ ٹوٹنے والی نیند ہمیں سلا دیتا، جو کہ پھر حشر سے پہلے نہ ٹوٹتی، مگر اس نے ہمارا انتخاب بچ جانے والوں میں کر دیا۔ اس نے یہ منتخب کر کے اور اپنے فضل سے ہم کو بہت رمضان سے قریب کر دیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تاکہ ہم پھر اپنا دامن جو ہے اس مہینے کی برکتوں سے بھر لیں۔ اسی لیے پہنچا ہے۔ میرا موضوع جو تھا وہی تھا کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت، اس ٹاپک پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنی تھی۔ حالانکہ باتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر ایک بھول کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے نعمت بھی نہیں تو کتنی بڑے بڑے غم اور پریشانیاں اور الجھنیں، انسان بھول کا مادہ نہ ہوتا تو وہ جی سکتا کیا؟ مگر اس بھول کو اس گرد کو صفائی کے لیے، تزکیہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایسی محفلیں کی جاتی ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں رہتی کہ جو ہم نے نہ سنا ہو، مگر وہ یاد دہانی، وہ تازہ ہو جانا۔ اچھا، جیسے کوئی بات اہم ہو تو نہیں کہتے اچھا وہ تم نے یاد دلا دیا۔ میری بہن اللہ کرے کہ ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، وہ جو بھول گئے ہیں وہ یاد آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا تو آپ کی خوشی کا عالم دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ وہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارکباد دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ قد ازدکم شہر عظیم و شہر مبارک، اور فرماتے ہیں کہ میں مہینوں کا سردار آنے والا ہے جو تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، دعائیں قبول فرمائے گا۔ ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی چھوٹی سی ہے، کیا ہے کہ ینظر اللہ الی تنافسکم، اللہ متوجہ ہوگا، اللہ تم پر نظر رکھے گا۔ تنافس فلیتنافس المتنافسون، کیا ہے؟ کمپٹیشن، ریس کرنا چاہتے ہو، مقابلہ آرائی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے
تمہاری یہ وہ ہے تمہاری دوڑ پر، تمہارے کمپٹیشن پر اللہ نظر رکھے گا. ینظر اللہ الی تنافسکم، اللہ تمہاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم اللہ کو اپنی نیکیاں دکھانے کی کوشش کرو. اس حدیث کے وہ ٹکڑے کو مجھے سوچ رہی تھی کہ کس کو دکھانا ہے مجھے؟ اللہ کو دکھانا ہے. جب کوئی چیز کسی خاص کو دکھانے کے لیے جب ہم کرتے ہیں، جب ہم کسی خاص ہی کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بڑے مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کوئی اور نہ دیکھنے پائے. کبھی چاکلیٹ معاملے سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ لیجیے، اگر گھر میں ایک ہی کوئی چیز ایک ہی بچے کو دینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان کی یہ نظروں سے بچاتے ہیں کہ کس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی نیکیاں دکھانے کی، تم اللہ کو اپنی نیکیاں دکھانے کی کوشش کرو. آپ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بدبخت وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گئے. یہ مسند احمد اور یہ طبرانی کی حدیث ہے. پھر بھی میں اس شکر کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں تک تو پہنچا دیا تم نے، اس پر شکر کر دیا. اور یہ بھی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے، وہ جو یہ مدینہ تھا، وہ مدینہ رسول تھا، اس میں ایک مجلس جمع ہوئی تھی، اس کی بھی یہ تصویر بنی ہوگی نا. آخر آج دیکھیں آج کل انسان کو یہ تصویروں کا بس جلدی اس کو تصویریں پہلے لے لی جائیں، بعد میں کام ہو. تو میں سوچتی ہوں کہ وہاں کی بھی یہ تصویر بنی ہوگی نا، جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہوگا. ہمارا کیمرہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تصویریں، ہم بھی استقبال اللہ و رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ ہم بھی جمع ہوئے ہیں، اور تم بھی ہمارا نام اللہ کے رسول کے متبعین میں لکھیے. نام لکھ کم سے کم بھی تو ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کو، جب تو اللہ کے نبی کے اتباع کرنے والوں کو جب پکارے قیامت میں، کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کی ایک بات پر عمل کرتے تھے؟ اے اللہ وہ میرا سب کا نام لکھ دینا. بات ہو رہی ہے میری بہنیں یہ نیکیوں کا، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس لیے ہوتی ہے؟ ڈھال تو اس لیے ہوتی ہے نا کسی کی طرف سے حملہ ہو تو اس کو روک دیا جائے. جب غصہ آتا ہے ڈھال ہے، جب غیبت کرنے کا دل چاہتا ہے تو ڈھال ہے، جب کسی کی برائی سننا ہے تو ڈھال ہے. کیا چیز کو آگے لانا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ جب کوئی ناپسندیدہ بات ہو، جب کوئی تم سے برے الفاظ میں بات کرے، کوئی برا بھلا کہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہہ دینا ہے کہ الصیام جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ کسی کو سامنے کر دینا ہے، یہ روزہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حدیث کو روزہ اور قرآن جو ہے یہ خدا سے سفارش کریں گے. اور دونوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے مختصر طور پر کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، روزہ اور قرآن. اور بھی بہت سارے حدیث جب سنتے رہتے ہیں، سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بھی یہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. اور یہ متفق علیہ ہے یہ حدیث، مسلم اور بخاری دونوں روایت کرتے ہیں. 70 سال کی مراد 70 سال کی مسافت، 70 سال چلو گے اتنی دور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، جو بچ گئے جہنم سے بس وہی جو ہے کامیاب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، اس کی فضیلت اس مہینے کی جو ہے خیر من الف شہر. سال کتنے سال ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس کا حساب بھی لگایا کہ 83 سال، 83 سال 4 مہینہ، 83 سال. ایک سال رمضان آیا
اللہ اکبر وللہ الحمد، کچھ لوگ سامنے رہے 12 تو یہ کہتے ہیں کہ 83 سال 83 سال رہیں گے کیا؟ ایک رمضان آئے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب، اتنا کام کرو گے 83 سال، کتنا رمضان آ چکا ہمارا پاس 83 سال۔ کچھ لوگ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت اداس تھے میری بہنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تھا، مختصر طور پر اس حدیث کا ٹکڑا بتا دوں آپ کو، جاؤ دیکھو محمد کیوں اداس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ اپنی امت کے لیے، اور بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب ان کی آپ کی امت جب جائے گی تو 65 65 کی عمر لے کے اس میں کتنا عمل کرو گے؟ اگر آپ کو 1 گھنٹہ دیا گیا اور کسی کو 100 گھنٹے دیے گئے، اتنا کام کر پاؤ گے آپ کو فکر تھی میری امت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ جبریل محمد سے کہو گے میں انہیں راضی کر دوں گا، راضی کرنے کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ 83 سال اس وقت آپ سوچیں، 83 سال کا ثواب، جب 83 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اتنا ریٹ لگ جانے کے بعد، اتنی نیکیاں سستی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ حاصل کر سکا تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا جو رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ کے رسول نے جبریل دعا کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، ہے نا، مشہور حدیث ہے یاد آتی۔ اب اس میں جو ہے یہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، نوافل کو، اور فرائض کو 70 ہے۔ ایک فرض ادا کیا تو 70 ثواب، مشہور باتیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق مراد صرف دال چاول سبزی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں افطار کرانے کا ثواب ہے نا۔ بہت مجھے تو آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اشارہ کرنا کافی سمجھتی ہوں اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں کرے تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں، وہ جیسے پلٹ کے خود اپنے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہاں تو صرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ علماء کا دیش ہے، یہ اہل علم بستے ہیں یہاں پر، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا لہم مغفرۃ لذنوبہ، لوگ اس کی گناہوں کی تو مغفرت ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے۔ تو ہمارا اور آپ کی یہ جسم جو ہے وزکات الجسد صوم، اس بدن کی کیا زکات ہے، اس کی زکات نہیں نکالنا ہے، اس کی زکات جو ہے یہ دعا ہے۔ اور اس میں جو دعائیں بندہ مانگتا ہے میری بہنیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ شرط قبولیت بخشتا ہے۔ یہاں تک یہ کہ ایسے دل کو اتنی اچھی لگی مجھے یہ بات کہ اللہ یہ مستند حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کیا کرتا ہے کہ جو اس کے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان سے کہتا ہے اللہ رب العزت کہ تم جو ہے اپنی عبادتیں چھوڑ دو۔ فرشتے عبادتیں چھوڑتے تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرے بندے روزہ داروں کی دعاؤں پر تم آمین کہنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ مطلب ہمارے یہاں آمین کہنا وہ لوگ جو بے ایمان ہیں، وہ لوگ جو قرب الہی اللہ کے عرش اٹھانے والے، دیکھیں اور بہت سارے فرشتے۔ ایک سوال اور تھا کہ یہ سب تو ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، مگر ان نیکیوں کا کریں گے کیا؟ دیکھیں جب بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے زیور ہو جاتے ہیں، بہت سارا ثواب، تو اس کو کریں گے کیا؟ مطلب ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اور
جس کو کریں گے تو مطلب ہوتا ہے، اس کو کرنا کیا ہے؟ اب بیٹی فلانا فلانا کوئی فنکشن چاہیے تو ایک ہمارے پاس مقصد ہوتا ہے نا، ایک ٹارگیٹ ہے، ایک ہمارا گول ہے کہ یہ لے رہی ہوں تو کچھ کام ہے نا اس کا، میں اس نیکیوں کو کرنا کیا ہے میرے میں نے؟ یہ جب تک واضح نہیں ہوگا، یہ سمیٹوں تو کیوں، نہ سمیٹوں تو کیوں، کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے مارکیٹ لگی ہوئی ہے، مگر اس کی اہمیت، اس کی ضرورت محسوس ہو تو، مگر میں بتاتی ہوں کہ قرآن ایک منظر پیش کر رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہاں؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، پلٹا جب اس جگہ جو نیکیاں ترازو جو ہلے گا، جب بھاری ہو جائے گا اور جو ہلکا ہو جائے گا، دو طرح کا انجام ہے۔ وہ ایسی جگہ پر یہ نیکیوں کی ضرورت ہے، فَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھاگے گا، لوگ بھاگیں گے، ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملائیں گے۔ کبھی اس منظر کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیے کہ یہ جو کمائی کا جو سیزن آیا ہے، اس میں کمائی کر کے اس کو کرنا کیا ہے میں نے؟ کبھی سوچ لیجئے کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا ایک گٹھر جس کو کہتے ہیں، ایک بوریا، بمبئی کی زبان میں گونی بولتے ہیں، بھر کے اس کو رکھتے ہیں۔ اب ادھر ترازو رکھا ہوا ہے، آپ سوچیں بندہ کتنی بے چینی کے ساتھ اس میں سے وہ پیکٹ نکالنے کی کوشش کرے گا کہ جو وہ اس ترازو پر وزن رکھتی ہو۔ کتنے پیکٹ تھے؟ صبح 6 بجے سے 7 بجے تک، ایک 7 سے 8، ایک دوسرا 8 سے 9، 9 سے 10، 24 پیکٹ بن گئے۔ پھر رات کا پیکٹ بننا شروع ہوا، مگر اس میں آپ دیکھیے، الٹ کے دیکھیے، اس میں سے کون سا ہے ایسا پیکٹ جو اللہ کے سامنے اس ترازو پر ہلتے ہوئے رکھ دے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عائشہ مجھے 3 مقام پر مت ڈھونڈنا، مجھے 3 مقام پر مت ڈھونڈنا۔ اللہ کا رسول کہاں، کب؟ آپ نے کہا کہ عائشہ جب ترازو رکھ دیا جائے گا، جب اعمال نہ مل دیے جائیں گے، محمد کو تلاش مت کرنا، جب جہنم پر سرا رکھا جائے گا۔ میری بہنیں، یہ نیکیاں وہاں پہ جو ہے اس وقت کے لیے سوچیے۔ اب چلے تب چلے، اب بیٹا آپ لوگوں نے بھیجا، کسی دن تو ہوگا، ہم لوگوں کی سنتے ہیں، کسی دن ہمارے اور آپ لوگ نہیں سنتے، بڑی تنہائی ہوگی، بڑا اکیلا پن ہوگا۔ اس دن کے لیے یہ مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیا ساروں کو ملا یہ رمضان جو پچھلے سال تھے؟ ہم میں سے کتنی اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ پھر ہم ملیں گے، پھر ملے گا ہم کو؟ اللہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں تو کتنے سفید چادروں پر لوگ سوئے ہوں گے، دیکھتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ قبرستان ہم لوگوں کو جانا منع ہے نا، ہاسپٹل چلے جائے گا، سفید چادروں پر لوگوں کو حسرت سے یہ رمضان کی آمد کا منظر دیکھتے ہوں گے، انہیں بھی اپنا یاد آتا ہوگا کہ پچھلی سال تو میں اتنا روزہ رکھی تھی، ایسی طرح بھی مجھے بھاگتی تھی، ایسی تحجد پڑھتی تھی، اتنے صدقات کیے تھے، آج ڈاکٹروں کا انتظار ہے، آج رپورٹ کا انتظار ہے، آج کس طرح پر پڑے ہوئے، تو پھر آپ کو عبرت ہوگی۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ قال، اب یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ہر ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کے لیے ہے، سوائے الا الصیام، سوائے روزے کے۔ آگے کیا اللہ ہوا؟ فَإِنَّهُ لِي، سب اس کے لیے سارے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ میں اس کو دیتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی خوشی کی بات یہ دیکھیے، یہ متفق علیہ ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے ملے پھر میں آپ کو دوں گا، ایک ہوتا ہے نا مجمع میں بات کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہ رہی تھی، دونوں کا فرق ہے نا۔ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا میں دوں گا، مگر کبھی سوچیے جب اللہ کا انداز ہوگا، کیسے ملائے گا، کیا کرے گا، اس کی شان وہی جانے،
کہ لوگوں کے بدلے ہو جائے، مگر اس کا خصوصیت سے ساتھ کہنا تو جب کوئی سامنے سے چیز ملے گی تو پھر دیدار الہی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک کب ایک روزہ افطار کرتا ہے، اور اصل والی جب وہ اپنے رب سے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کلیئر بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میرے بہن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار، جنت میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے درجے کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ ان لوگوں کو شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایسا لگتا ہے نا کسی نے میرے جانے والے کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا، ایک عجیب سی قربت کا احساس ہوتا ہے جب اللہ رب العزت سلام کرے گا، جب وہ پکارے گا یا اہل الجنہ۔ آپ سوچیں کہ وہ لوگ اللہ کی دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ روزہ داروں کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک خوشی تو جب روزہ کھول رہے ہو یہ تو عارضی خوشی ہے، اصل والی خوشی کب ہوگی؟ اس کا بدلہ کہ جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گی۔ میری بہنیں، اور یہ سب یہ فضیلتیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کے بارے میں، یعنی آپ سمجھیں کہ سب جنت کے دروازے، اچھا جنت کے تو کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7۔ اب یہ دیکھیں کچھ دروازے یہ نمازیوں کے جیسے کہتے ہیں کہ باب الصلاۃ، باب الصلاۃ، باب الریان کا تو پتہ ہے کہ وہاں تو وہ کارڈ لے ہی جانا پڑے گا، یہ کارڈ ہے تو ٹھیک ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر دروازے سے تو نہیں جانا ہوگا۔ باب المصالحات، اللہ کے رسول نے کہا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ دوستی کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے معاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ ایک بات اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، یہ ہر چیز کو اللہ کی آیات کا مزہ نہ بنا۔ آج کل رمضان آ رہا ہے، لوگ اس پہ بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھیجا جا رہا ہے کہ کیا کیسا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یقین جاننا جس طرح آپ نے کلک کر کے بھیج دیا نا، اسی طرح ریسیو کرنے والے نے بھی کلک کر کے اس کو سرکا دیا۔ معافی مانگنے کے لیے آپ صحیح مانگیں، آپ یہ ایک ہول کیوں چڑھا دیا؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے جا کے آپ کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، آپ سوچیں گے کہ یہ جملہ ادا کروں تمہارے ساتھ کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آپ مجھے معاف کریں۔ اور یقین جانا پھر وہی کیفیت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جب انہوں نے حضرت بلال سے کہا تھا، بلال اللہ کے رسول کے سامنے صلح صفائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جب اللہ کے رسول سے ذرا ہٹے سائڈ میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال میں اپنے چہرے کے حصہ زمین پہ رکھتا ہوں اور یہ دوسرے چہرے پر تو اپنا پاؤں رکھ دو۔ کیسی ماں، وہ کیسی سوچو تاکہ کبھی یہ لفظ دوبارہ جرأت نہ کر سکے، ایسی سزا اس کو دے دی جائے۔ کسی کے سامنے یہ اقرار کر لینا کہ مجھے افسوس ہے، اور یہ بھی بڑی بہادری کا کام ہے۔ ہم لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتے، اگر کوئی جرأت کر کے آ بھی گیا نا تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو غلطی نہیں ہوگی تبھی تو چل کے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ ہم کہتے ہیں ہمارا حق تھا، میں حق پہ ہوں، میں کیوں معاف کروں؟ ہم بھی تو بھیک مانگیں گے نا، ہم بھی تو رمضان کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو معافی نہیں کر رہا ہے۔ جس
پر تو قدرت رکھتا ہے وہ تمہارا نہیں معاف کرتا تو کب معاف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ دوستی کا مہینہ ہے۔ اگر پورے دین کو میری بہنیں دو جملوں میں کہا جائے کہ دین ہے کیا، پورا دین کس کو ایک جملے میں دیا جا رہا ہے تو حقوق اللہ اور حقوق اللہ، یہ بندوں کی جو حقوق جو بندوں کی معاملات ہیں۔ حج کرتے چلے گئے، کتنے عمریں ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ کو لے جائے، جو گئے انہیں کبھی لے جائے، جیسے بھی ہیں تو قبول بھی فرمائے، مگر کبھی وہی پیغمبر وہی رسول کی حدیث تھی نا کہ جو اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی وجہ سے محبت سے دیکھے، ایک بوجھ سمجھ کے نہ دیکھے، ایک عزم معطل سمجھ کے نہ دیکھے، اب تو کسی کام کی نہیں ہے، بیکار، ایک محبت کی نظر ڈال دے تو اس سے حج مبرور کا سوال ہے۔ حج مبرور یہ جو مجھ کر کے آئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ حج مبرور ہے۔ وہ بیچارے کبھی محبت سے بات نہیں کیے ہیں، کم سے کم تڑپ کے اس کے لیے دعا تو مانگتے کہ اللہ پاک جو کچھ کمانا تھا میں نہیں کما سکی، مگر آج میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ میری بہنیں، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ میں وہی کہہ رہی تھی کہ اب دیکھیں یہ باب الصلاۃ ہے، جب تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمام کھلے ہیں نا، تو کیا خالی روزہ والے سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کسی بھی دروازے سے اگر انٹر ہو گیا کوئی، کسی بھی، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، داخلہ تو ہو گیا کسی بھی دروازے سے، چلو باب الجہاد سے جا رہے ہیں، باب الصلاۃ سے، باب مواسات سے، یہ باب صدقہ سے، کہیں سے بھی انٹری ہو گئی نا، جانا تو جنتی میں ہے۔ مگر آپ نے کیا پوچھا؟ حرص نیکیوں کے حرص جو تھی کتنا کمال، یہ لالچ اللہ نے رکھا کیوں؟ یہ اللہ ہی نے تو رکھا تھا، ہم نے تو نہیں بنایا نا حرص، مگر اس کا یوز فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہو تو ادھر لگا دو حرص، چاہو تو آخرت کی لالچی بن جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی دروازے سے جنت میں چلا گیا ہے وہ تو کامیابی ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ جسے دنیا میں کہتے ہیں VIP 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اور ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے۔ تو کیا باب الصلاۃ کھلا ہے؟ کوشش کریں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، بس ایک صورت بنا کے دیکھیں، کوئی ایک نمازوں کی کثرت یہ بھی تو کر سکتے تھے ہم، باب الصلاۃ بھی تو کھلا ہوا ہے، چاہو تو یہاں بھی چلے گا۔ اب باب الصلاۃ کیسی نماز، کیسا سجدہ، ایک دفعہ سجدہ کر لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سجدہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ آپ گھر سے نکل چکے تھے، آپ جا رہے ہیں، میں بہت دور سے کہ اللہ کے رسول یہ رشتہ نہ بڑے دور سے ان کے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ باغوں کھجور کے باغ میں آپ جا کے رک گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے۔ یعنی میں کھڑا رہا، میں دیکھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سر اٹھا دیں، اب سر اٹھا دیں، اب سر اٹھا دیں، کہنے لگے اتنا طویل سجدہ جب بہت ہو گیا تو مجھے گھبراہٹ ہو گئی کہ کہیں آپ کی روح تو رفیق اعلیٰ سے نہیں کیا ملی۔ کہنے لگی ایسا خیال آتے ہی میں فوراً جو ہے فوراً آپ کے سینے کے پاس ایسا جھک کے میں نے کان لگا دیا، آپ کی تنفس کو سننے لگا کہ سانس آ رہی کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کے سینے کے پاس اپنا سر لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا دیا۔ کچھ عبد الرحمن کیا نہیں ہے، کہتے ہیں الحمدللہ رسول، میں تو
میں تو گھبرا گیا تھا. کبھی کھڑے ہیں تو بھول ہی گئے کتنی دیر سے کھڑا ہوں. وہ کیفیت سوچیں، وہ نماز سوچیں، کبھی دعا مانگ کرے کہ جو خاشعین ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حضرت علی جب خنجر لگا تھا انہوں نے کہا کہ یہ میرا خنجر تب نکالنا جب میں نماز کی حالت میں ہوں، جب کوئی یاد نہیں ہے. یہ وہ جب ریٹ بھی لگا ہے کہ نوافل کا درجہ ہے، سنی نا، فرض کے برابر کر دیا گئے ہیں نوافل. اللہ کے رسول کی بڑی مستند حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. اصل چیز تو ہوتی ہے بلڈنگ کی بیس، بنیاد، اس میں بھی فرائض، مگر اس کا حسن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا کام کمال ہے، وہ مرتبہ کیسے ملتا ہے. وہ مرتبہ میری بہن ایسے ملتا ہے کہ جب بندے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خدا کا قرب بندے کے نوافل کے ذریعہ اس کا قرب. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پھر تو میں اس کا ہاتھ ہو جائے گا جس سے وہ کام کر رہا ہے، پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن رہا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بس جو دعا کرے سجدہ کرو، ایسا سجدہ کہتے ہیں کبھی رات کی تنہائی میں اس میں وہ بھی رات ہے جب دکان کھلی ہوئی ہو، جب آواز دینے والا آواز دے رہا ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ روزی چاہیے، بیمار، ٹینشن ہے، اولاد کا دکھ ہے، جنت چاہیے، جہنم سے ڈر رہے ہو، کس کو کیا چاہیے؟ پکارنے والا کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے. بندے کی بے نیازی دیکھو. کبھی اٹھ کے تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ، یقین کرو ہمارے رسول کی باتوں پر. جب ساری دنیا سو رہی ہو، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب یہ مدینے میں جب میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول کے سب سے پہلے کلمات جو میرے کانوں میں پڑے تھے ان میں 3-4 باتیں تھیں، وقت نہیں میں اس کو بتاؤں. اس میں یہ کلمہ یہ تھا کہ جب لوگ سو رہے ہو، تو خدا سے گفتگو کر کے دیکھو کہ یہ تصویر میری، یہ بدھے ہوئے ہاتھ، یہ بہتے ہوئے آنسو میرے، یہ اپنے رب کائنات سے فریاد لوگوں کے سامنے روتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھے، کیا مطلب نکالے، مگر وہ محبت کرنے والا لوگوں سے جب محبتیں کرو تو سامنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مگر حقیقت میں یہ بدھے ہوئے ہاتھ ہماری بے بسی کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ باندھ دیے گئے، یہ ہماری بے بسی کی. اللہ تعالیٰ کیسے کہ اللہ تیری بندی تیرے در میں ہے، یا اللہ تیری فقیر کی در میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ہی تو فقیر ہو اور اللہ وہ غنی ہے. وانتم الفقراء واللہ غنی حمید. بکھاری تو ہم ہی ہیں، تکلیفیں تو ہم ہی ہیں، قبر کا ڈر تو ہمیں کو لگتا ہے، حساب کا خطرہ تو ہم ہی ہے. اللہ کے رسول سے سامنے کا ڈر کیا کہیں گے، اس امت میں اتنے بڑے منظر رہے. کبھی دنیا میں لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، پھر واپس آ کے آتے تھے. اللہ کا رسول چین نہیں لیتا ہے. کہے قیامت میں کیا ہو؟ کہ دیکھیے ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی موقع باقی ہے، وہ جو حضرت سے دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں منتظر کروں گا ان لوگوں کو جو وہاں پر موجود ہوں گے. میری بہنیں، یہ بھی ایک ہر رات ہوتا ہے، ہر رات. کیا ہم کہتے ہیں کہ اکیلے میں بات کرنا تھا، تم سے اکیلے میں ملنا تھا. یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجمع میں بھی یاد کریں، مجمع میں بھی ملنے میں ایک بات ہے. مگر یہ کہنا کہ جب میرے رب سے اکیلے میں بات کرنی تھی، یہ باب الصلاۃ، نوافل کی کثرت. اگر اس مہینے میں ہمیں تہجد الوضو پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ وضو بنا
جب وضو بنائیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میرے گھر میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے یہ قدموں کی جگہ سنی تھی تو آپ نے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس نے اور بتایا تھا کہ ایک تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ خدا کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کیسی ڈپریشن کیسا دور ہوتا ہے، اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میرے رب کے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی میں ایک بات یہ تھی، آپ حضرت بلال نے کہا تھا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ جس کو وہ سمجھتے تھے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اے اللہ کے رسول میں 2 رکعت سلام توبہ پڑھ کے اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہوں. تیسری بات جو انہوں نے بتائی تھی جو ہم لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں کہ یہ کہ میں جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو بنا کر 2 رکعت تہجد المسجد پڑھتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے اور آپ کو بھی کچھ نیکیاں سمیٹنے کی، کچھ چھوٹی بڑی باتیں کرنے کی. یہ میری بہنیں بابو صدقہ ہوتا ہے، وہ بھی دروازہ کھلا ہے، 8 دروازے ہیں، ایک ہی دروازے کے من چکر میں پڑے ہیں لوگ، تمام دروازے کھلے ہیں. بابو صدقہ پتہ نہیں وہ نہیں کسی سے انٹری ہے نہیں کچھ. بابو صدقہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایسے سفر میں گئے اور کہنے لگے کہ سب لوگ اپنا پہلے زمانے میں اس پر قافلے کے سامان اونٹ پہ لاد کے ان کو بھیج دیا جاتا تھا سامان، آج کے جیسے تھوڑی، تو کچھ کے سامان پہنچ جاتے تھے پہلے کسی کے پیچھے. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پہنچ رہے ہیں منزل پر تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کا سامان آ گیا ہے اور وہ اب اپنا یہ بچھا کے وہ جب کھول رہے ہیں سامان بچھا رہے ہیں، ان کا سامان ہی نہیں پہنچا رہا ہے. اور یہ وہ خلیفہ تھا اس وقت کا، امیر المومنین، وہ رونے لگے کھڑے کھڑے. ہم کو تو بہت کم مواقع ہیں کہ وہ منظر یاد آئے، وہ رونے لگے. لوگ گھبرا کے آ گئے کہ امیر المومنین یہ تو ہم لوگ سفر پہ منزل پر پہنچ گئے، آپ رو رہے کیوں؟ کہتے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ میرے جیسے ہوں گے کہ خود منزل پر پہنچ جائیں گے اور ان کا سامان ہی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ باب الصدقہ کی بات کر رہے ہیں. باب الریان تو ہے انشاءاللہ، باب الصدقہ. تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں ایسا. آپ نے کہا کہ جو تم نے کھا لیا اور کھائیں گے بھی کتنا جو اللہ کی طرف سے طے ہوا. جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا تھا اور جو تم نے بھیج دیا وہ تمہارا تھا، باقی تمہارے بس ہے. تم اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائبل کے ہے تو یہ بائبل کی کوٹ کیا ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول. کہاں تک سچائی حقیقت کی بات چھوڑ دیجیے، مگر ہمارے لیے بڑا بہت بڑا سبب اس میں نے جب پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے مالوں کو آسمانوں پر جمع کیا کرو کیونکہ تمہارا دل بھی وہی لگا رہے گا جہاں تمہارا مال. دنیا میں ایسا اس بھائی کو اس کا نام کبھی بولتا ہے؟ کبھی نہیں بولتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، 3 باتوں کو قسم کھائی. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. اللہ کیسی بخاری ہے، انفق اتنی پریشانی میں انسان گرا رہتا ہے. کبھی یہ سوچے، کبھی وہ اللہ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ میں نے ہاسپٹل کو نہیں دینا ہے، میں نے بیڈ کی چارج کو نہیں دینا ہے، میں نے ڈریسر کو کا پیمنٹ نہیں کرنا ہے.
اللہ میں اپنی مرضی سے تیری راہ میں دوں گی، میرے فضول خرچوں سے تو مجھے بچا لے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر، باب الصدر آئی دروازہ انٹری کا، اور اس دروازے کے بارے میں کہتی ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر، تم نیکیوں کی جو چوٹی ہوتی ہے بر آمین، اس چوٹی پر نہیں پہنچ پاؤ گے، نہیں پہنچ پاؤ گے تو مطلب حتی، اچھا یہاں تک کہ ہے کوئی راستہ، حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نہ خرچ کرو جو وہ جو تمہیں محبوب ہے۔ بات ایسا کوئی بھی بات کو دے سکتے ہیں کیا مطلع، مگر کون سا منتخب کیا جب آیت کا نزول ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول میں دے رہا، میرا گھر بھی اسی میں ہے، جنت کے بدلے سودا کیا، بدلے میں کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، خرید سکتے ہو، خریدنا ہے نا۔ اگر یہاں سے گئے جو گھر ملا جو اگر وہ پسند نہ ہے تو پسند نہیں آیا اس کا تو اس کی تو خریداری کرنی ہوگی۔ کچھ دنیا میں مٹی کا گھر، دنیا میں تو یہ اینٹوں پتھر کے گھر بغیر پیسے کے نہ ملے، کتنی لمبی پلاننگ ہم لوگ یہ بکنگ میں ڈالا ہوا ہے، انڈیا میں تو خاص طور سے رہتا ہے بکنگ میں ڈال دیا، ہر مہینے کے 10,000 پیمنٹ کریں گے، مگر وہ ٹارگیٹ ہے، وہ گول ہے، اس گھر کو لینا ہے، وہ فلیٹ کو کرنا ہے، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیسے عمر کا گھر بنا ہوا تھا، دیکھیں تھے حضرت عمر کا گھر کون سا؟ موتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ موتی کا یہ کس کا گھر ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھی عمر کا ہے۔ آپ نے کہتے پیارے انداز میں کہا عمر میرا دل چاہا کہ جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے میں ذرا کھول کے دیکھوں کہ اندر کیسا ہے، مگر میں نے نہیں کھولا، تیری غیرت یاد آ گئی، کیوں میرا گھر کھولا؟ ایک ایسا گھر اللہم انا نسألک الجنہ، کہتے ہیں کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی کو معاف کرتے ہیں وہ اس گھر کی قیمت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، جب بندہ پوچھے گا کہ یہ موتی و ہیرے جواہرات کا مکان یہ کس شہید کے لیے، کس انبیاء کے لیے، کس اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ بولے کون قیمت ادا کر سکتا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ بڑی اولو عزمی کا کام ہوتا ہے، کتنے فیصدے اپنے کم پر ہی راضی ہو جانا، کم حصے پہ راضی ہو جانا، کس کے لیے؟ اللہ کو دکھانا ہے نیکیاں، اللہ متوجہ ہے، ینظر اللہ۔ بہرحال میری بہنیں یہ ایک بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی، اور اس کی عظمت کی ایک بات یہ تھی کہ سب سے بڑی چیز تھی یہ روزہ اور اتنا ریٹ اور یہ باتیں جو تھیں یہ کیوں ایک کا ریٹ 70 اور 700 اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا؟ کیوں اللہ کو ہمارے ملک کی جو پسند آئی؟ کیوں یہ جشن منایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک بازار کیوں رکھ دیا، اتنا عرضہ اتنا سستا ہونے کی ایک اتنی مشکل سے نہیں ہوتی ہے، اتنا ریٹ اتنا کیوں ہو گیا ہے، یہ جشن مناوندی کیوں ہے؟ اس کے لیے جشن مناوندی میری بہن یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے شہر رمضان الذی قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اصل بات یہ تھی
کہ اس مہینے کی قدر و قیمت جو تھی وہ اس لیے تھی کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسی قرآن سے دوری نہیں، دراصل یہ جشن ہے، یہ قرآن کی سالگرہ ہے، ساری بازار سجی ہے تو اسی لیے سجی ہے۔ یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گی، یہ وہ نعمتوں میں اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ فلیفرحوا، تو جتنی بھی خوشیاں مناؤ کم ہے اس پر۔ آج بھی میری بہنیں دنیا میں ترقی اور سربلندی کا کوئی نسخہ یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور حشر کے میدان میں سفارش کرنے کے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو شام محشر ہمارا رسول ہے، اور یہ شام محشر ہوا، یہ ہماری قبر کا ساتھی ہے۔ دیکھیں دنیا میں وہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ درست ہے غیر درست ہے، اس کی بات چھوڑ دیجیے، مگر حقیقت میں ہے مرنے کے بعد اگر اس کے عزیز و قریب کو کوئی چیز ہوتا ہے کہ کنگن تو اتار لیا ہے نا، بندہ تو اتار لیا، کنگن اتار لیا، انگلیاں اتار لی، تو دوں کیا؟ بات دل میں آتی ہے تو چلو ایک قرآن ہے، مگر قرآن تو زندہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی نعمت جو ہے اللہ کی محبت کا ثبوت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن سب کچھ چھوڑ کے کس تیزی سے، میں سوچتی ہوں کہ دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو وہ گھر جو ہم نے بنایا، جس گھر میں ہماری حکومت تھی، وہ زمین جس پر ہم نظر آتے رہے، کتنی جلدی ہو جاتی ہے لوگوں کو، جلدی کر دو، پھر ایسا نام و نشان ملتا ہے خدا کی قسم کہ لوگ پل میں نام بھی بھول جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کس سے لے رہا ہوں، نام بھی اسی وقت نکالتے ہیں، تو پھر کون سا اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے قرآن میں تجھ سے دوستی کرتی ہوں۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں نے خدا سے کلام نہ کیا ہو۔ اس رب کائنات جس کے سامنے بھکاری ہو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ساری رحمتیں تو تیری، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، اس رب کائنات سے گفتگو کرنے کا ٹائم، اس کے میسج کو ریڈ کرنے کا ٹائم 1400 سال، ایک دن نہیں پڑھا ہم نے، 2 دن نہیں پڑھا، کوئی رشتہ دار آپ کا، کوئی بہن، کوئی بھائی، امی کا کب سے میسج رکھا ہوا، اس کا رکھا ہوا، ایسا رکھا ہوا تو امی بھی بتا دوں، دوسرا بول تم نے اس کو اوپر نہیں کیا، نہیں ٹائم نہیں ملا تھا، پانی بھر رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، بازار گئی تھی، مال گئی تھی، گھوم رہی تھی، ٹائم نہیں ملا تھا، اچھا ٹائم ملا، اچھا کل پڑھ رہے، کل بھی نہیں پڑھا، پرسوں بھی نہیں پڑھا، پڑھے آپ کا کوئی دوست بھی ہوگا، وہ سمجھے گا نہیں کہ آپ کی محبت کتنے پانی میں ہے، آپ کتنی قربت ہے تمہیں اپنے دوست سے، کہ میسج کو اوپن، صرف اوپن کرنا نہیں تھا، اس میسج کو فارورڈ کرنا تھا۔ آج کل کی بکواس جو میری بہن جو آدمی خدا کی قسم یہ دین کا تماشا ہے، اس کو فارورڈ کرو ثواب ملے گا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کو فارورڈ کرو، یہ کلام الہی کو فارورڈ کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعملون بالمعروف، تم حکم دو گے، تم فارورڈ کرو گے، وتنہون عن المنکر، تم فارورڈ کہتے ہیں کہ فارورڈ نہیں کریں، ہم پڑھنے نہیں آ رہے، اس جملے کو غور کر کے میرا وقت شاید اس کے 10 منٹ کا 5 منٹ ہو گیا ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈ نہیں کرتے، ہمیں قرآن آتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ میرا رب سے کیا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو فارورڈ نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی میسج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بغیر پڑھے کوئی فارورڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا نا، تو پھر کیا دیکھیے ہوا؟ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے محبت کی بات ہے۔ آگے ایک بات میں جو آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ جس نے جو ہے یہ رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پورا کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی تمام گناہیں جو ہے تقدم، تمام اس کی گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف، ختم، بوجھ ختم، گناہ معاف۔
یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری ایک روٹین، اب جیسے 1 مہینے کی طویل مشقت، طرح طرح کی عبادتیں، رات کو جگنا، صبح کو کھانے کی عادت ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھوک لگی، چائے کی عادت ہے، ہم چائے لے کر رہے ہیں، سب بہت کچھ صدقہ خیرات کر کے، مگر ایک چیک کرنا ہے، ایک ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ کب؟ ایک 29 شوال، اپنی روح کا ٹیسٹ، پھر 1 شوال کو ٹیسٹ کروانا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو جیسی رپورٹ 29 شعبان کو آئی، یہاں جہاں تھے جیسے کہ وہیں کھڑے رہے، یعنی کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 1 مہینے کی دوائی لاتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے، تو دوبارہ جب ٹیسٹ کرواتا ہے تو اگر اس کو کوئی چینج نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا دی ہے تو صحیح نہیں، تو ڈاکٹر پوچھے گا نا، تو اس کے ساتھ پرہیز جب میں لگایا ہے، ایک شوگر کا مریض ہے، وہ جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی شربت اور یہ وہ چیزیں نہ کھائیں، مگر تو ٹیبلٹ کھائے نہیں، ڈاکٹر صاحب ٹیبلٹ تو کھائی، اب وہی صورت ہے، 2 ہی صورت ہے، یا تو اس ڈاکٹر کو شوق نہیں تھا یا وہ ڈاکٹر کی دوائی غلط تھی، تو اس میں تو 2 رائے ہے ہی نہیں کہ میرے رب کے اور آپ کے رب کی دوائی غلط ہے۔ تو وہ جو کہا گیا تھا کہ اتنی ساری دوائیاں جو کھانی ہے، جو تہجد پڑھنا ہے، جو صدقہ کرنا ہے، جو روزہ رکھنا ہے، اس کا حاصل کیا تھا؟ کیا وہ صحت کے چاہ رہے تھے؟ کیا ملنا تھا آپ کو؟ لعلکم تتقون۔ ساتھ دوڑ بھاگ کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے کوئی چیز خریدے، کوئی کہیں گیا، اسے ٹکٹ بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، مشقت بھی اٹھائی، مگر وہاں گیا تو ایسے گھوم رہا ہے، وہ چیز کیا لینی تو اس لیے لیے۔ تو یہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو خدا کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ وہ پرہیز، دیکھے پرہیز کرنا تھا نا اس ٹیبلٹ کے ساتھ۔ تو یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہے، اور کچھ راتوں کو جگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے سوا کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو چیزیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں حاصل کیا کرنا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں وہ تقویٰ۔ تو تقویٰ یہ رمضان اور یہ سب چیزیں، وہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ ہے کون سی چیز؟ وہ کون سی سالڈ یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی اٹھا رہے رمضان ہے تقویٰ میں ایسا کیا بول کے نام تقویٰ؟ کیا گلوز پہننے کا نام تقویٰ ہے؟ کیا داڑھی رکھنے کا نام تقویٰ ہے؟ یا تقویٰ اس کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے کس کا؟ اگر لوگ کہیں گے پڑھنے کا، اگر آپ لوگوں سے پوچھو نا، آپ مجھے کون بتائے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ہے کیا؟ لعلکم تتقون۔ دیکھو آخری ٹکڑا کیا بتا رہا ہے کہ یہ سب کا، یہ دوڑ بھاگ، یہ مشقت، یہ دوڑاڑی، یہ سب کچھ ہے، تمہیں ایک چیز کے لیے، وہ چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب کون بتائے گا؟ تقویٰ کیا کہیں گے؟ پرہیزگاری۔ اب وہی میں نے کہا کہ یہ جواب ہوگا پرہیزگاری، اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ذرا کھولیے، بات تو وہی ہے، پرہیزگاری ہے، مگر وہ تقویٰ جو ہے اس صلاحیت اور اس استعداد اور اس قوت کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے، ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک استعداد کا نام ہے۔ کس کا؟ کہ جس کے ذریعہ مومن بندہ گناہوں سے بچ جائے،
30 دن، خالی 30 دن، یعنی وہ چیز آپ کو حاصل کرنی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور وہ قوت پیدا ہو جائے کہ جو وہ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک دیکھیں کوئی سگریٹ پینے والا ہے، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی پتہ ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ شراب اس کے جسم کو خراب کر رہی ہے، یہ سگریٹ اسے نقصان کر رہا ہے، اسے پتہ ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ کہتا بھی ہے، اس کا قائل بھی ہے، مگر وہ اتنی استعداد، اتنی صلاحیت، اتنی قوت نہیں رکھتا کہ اس سے وہ جو ہے اس سے چھوٹ جائے، نہیں چھوٹتی. تو یہ چیز ہے جو پتہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور پتہ ہے کیا ناپسند ہے، پتہ ہے ہمیں کہ یہ سب چیزوں یہ دنیا کی زینتیں سنبھالتی ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ کہاں حساب ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں وہ چیز نہیں ہمارے اندر ہے کہ جو ہمارے اندر وہ صلاحیت مل جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میری چیز وہ چیز رمضان سے ہمیں میری بہنیں اللہ سے بھی مانگنی پڑے گی اور دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ رب العزت ہمیں لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں وہ چیز مل جائے. تو ہمیں اس کی بھی بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس کو میں برا سمجھتی ہوں، میں سگریٹ کو برا سمجھتی ہوں، شادی بیاہ کی غلط رسومات کو برا سمجھتی ہوں، میں جہیز کے لین دین کو برا سمجھتی ہوں، میں بہت ساری چیزوں کو جانتی ہوں کہ برا ہے، مگر میرے اندر اتنی استعداد نہیں ہے. اے میرے رب مجھے اتنا تقویٰ، اتنی صلاحیت، ایسی استعداد پیدا کر دے کہ میں جو ان تمام برائیوں سے بچ جاؤں اور وہ کام کرنے کی میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے جس سے تو راضی ہوتا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہوں گی کہ ایک ذکر کی بہت پیاری سی حدیث میں نے پڑھا تھا. اللہ کے رسول بڑی مستند حدیث ہے کہ اپنی زبان کو دیکھیں کہ آج نہیں پتہ چلتا مگر قیامت میں پتہ چلے گا کہ لوگ حدیث ہے کہ اس لمحے پر حسرت کریں گے جو خدا کے ذکر کے بغیر گزر گیا. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تمہارا ذکر جو ہے اس پر توجہ ہوگی. میں نے اس کو بڑے اپنے لفظ کو سمجھایا ہے اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ذکر جو ہے وہ اللہ کے عرش کے گرد ایک ایسی گنگناہٹ سی پیدا کرتا ہے، ایسی جیسی شہد کی مکھیاں آواز ہوتی ہے، اس کی جلالت، اس کی عظمت. تمہارا ذکر، اللہ جب تم ذکر کرتے ہو نا تو وہاں جا کے آواز پیدا کرتا ہے. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کے عرش کے گرد تمہیں یاد کرے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں. آپ دیکھیں وہی چند لمحے حیات کے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ. وہی چند لمحے حیات کے میری کائنات حیات ہے، وہی چند لمحے حیات کے میری کائنات حیات ہے. تیرے تذکروں میں جو کٹ گئے، تیرے یاد میں جو گزر گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا تقبل منا تسلیم علی وتب علینا اللہ جو بیمار ہے یا جو ہمارے دوست کو ہوتا ہے یا اللہ ہم اس کو روایت معاملے کرواتے یا اللہ جس چیزوں سے ہم کو ہوتا ہے اے ہمارے رب ان چیزوں سے ہمیں بچائے. اللہ ہم سے جو بھلائی ہے اللہ ہم اس کو روایت معاملے کرواتے یا اللہ جو بھلائی جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں اور وہ برائیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بیماری کا تو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارے اندر وہ قوت، طاقت اور استعداد پیدا کرے کہ ہم اللہ کو دکھانے کے لیے